الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 38 یعنی 38 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کاٹ ڈالو بطور ان کی کمائی کے بدلے کے، سزا ہے اللہ کی طرف سے اور وہ بڑا غالب اور دانا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی فقط اطاع اللہ ومن عصانی فقط عصى اللہ۔ جس نے میری فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے تو اس فقیر کی جانب سے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور تمام مسلمان بھائیوں اور سامعین سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آج کا موضوع جو ہے چوری کرنا جو ہے کس قدر سخت گناہ ہے اور اس پر کتنی یعنی عذاب کی سخت وعید ہے اور اس کی سزا کیا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، حدیث پاک میں ہے کہ چوری کرتے وقت مومن نہیں رہتا۔ ہماری اماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ چور کا ہاتھ چوتھائی دینار کے چرانے پر بھی کاٹا جائے گا، بلکہ اس سے کم بھی، لیکن دوسری حدیث میں ہے کہ دینار سے کم پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ دینار کی چوری پر ہاتھ کاٹ دو، اس سے کم پر مت کاٹو۔ اس وقت دینار 12 درہم کا ہوتا تھا، اس لیے دینار کا مطلب یہ ہوا کہ 3 درہم یا اتنی قیمت کی کوئی شے اگر چوری کرے گا، کوئی شخص چوری کرے گا تب تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور اس سے کم پر چاہے قاضی کوئی اور سزا دے دے، لیکن حد جاری کرتے ہوئے ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ ہماری اماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت نے کوئی چیز مستعار لے کر پھر انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی خدمت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر اس کے بارے میں سفارش کی۔ ان کی بات سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسامہ، میں اللہ کے حدود کے معاملے میں تیری سفارش قبول نہیں کروں گا۔ پھر آپ تقریر کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا، تم سے پہلے لوگوں کی ہلاکت کا سبب صرف یہی ہے کہ وہ حدود اللہ کے قیام اور عدل و انصاف جیسے اہم معاملات میں بھی جانبداری سے کام لیتے تھے۔ چنانچہ اگر شریف آدمی چوری کرتا تو چھوڑ دیتے، اور ضعیف اور کمزور آدمی یہی غلطی کرتا تو اس کے ہاتھ کاٹ دیتے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد، یعنی آپ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سنیں کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں کس طرح یعنی انصاف اور عدل کو قائم کر کے ایک مثال قائم کی ہے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹ ڈالا جاتا، میں اس کا ہاتھ بھی کٹوانے کا حکم دیتا۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ چنانچہ اس کے بعد اس عورت کا ہاتھ کاٹ ڈالا گیا، یعنی وہ چوری جس عورت نے کی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم صادر فرمایا، پھر اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ یعنی کس قدر احکام خداوندی کا احترام اور لحاظ نگاہ نبوت میں تھا۔ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر
اللہ پاک مجھ فقیر کی طرف سے کل مسلمانوں کی طرف سے لاکھوں کروڑوں اربوں رحمت درود اور سلام کا نذرانہ پیش فرمائے، اور اللہ پاک اس نذرانے میں ہم سب کو بھی یعنی ثواب جاریہ کا ذریعہ بنائے، اور اللہ پاک اس کا اجر عظیم ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، سورہ انعام کی آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فمن ابصر فلنفسہ ومن عمیا فعلیہا۔ اس سورت کے بارے میں عبد الرحمن بن جریر فرماتے ہیں، اس آیت مبارکہ کے بارے میں عبد الرحمن بن جریر فرماتے ہیں کہ ہم نے فضالہ بن عبید سے چور کا ہاتھ کاٹ کر اس کے گلے میں لٹکا دینے کے بارے میں پوچھا کہ آیا وہ سنت سے ثابت ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چور لایا گیا، آپ نے اس کے ہاتھ کٹوائے اور حکم دیا کہ اس کی گردن میں اس کو لٹکا دیا جائے۔ علماء نے فرمایا کہ چور کا محض توبہ کر لینا اس کے لیے نافع نہیں، اس کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ چرایا ہوا مال واپس کر دے، بشرطیہ کہ مال مسروقہ اس کے پاس موجود ہو۔ اگر وہ مفلس اور نادار ہے تو اتنا تو کرے کہ صاحب حق سے معاف کرا لے، یعنی جس کا مال اس نے چوری کرا ہے کم سے کم اتنا تو کرے کہ اس سے معافی مانگے اور اس سے وہ معاملے کو معاف فرما لے، فرمانے کی کا حکم کرے کہ عرض کرے ان سے کہ مجھ سے جو چوری ہو گئی ہے، جو خطا ہو گئی، جو غلطی ہو گئی ہے اس کو معاف فرما دے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج نفسا نفسی کا دور ہے، اور اس نفسا نفسی کے دور کے اندر آپ دیکھیں ہر شخص جو ہے وہ بالکل خود غرض اور مطلبی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کو دین کے کاموں میں آپ دیکھیں کہ اس کا دل ہی نہیں لگتا، صرف اپنی دنیا بنانے کے لیے لگا ہوا ہے، ایک گھر، دو بنگلے، گاڑیاں، نوکر چاکر، ہر وقت پیسے کی فراوانی، نئے نئے جوڑے کاٹن کے بنا کے پہننا، ہاتھ میں دو دو چار چار موبائل ہاتھ میں ہونا، اور کیا کہتے ہیں جب مال آ جاتا ہے تو انسان کے اندر اکڑ بھی آ جاتی ہے۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو ایسے لغویات سے اور ایسی حرکات سے محفوظ فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب کسی کی موت کا مقرر وقت آ جاتا ہے تو پھر ایک ساتھ بھی ادھر نہیں ہو سکتی اور ایک ساتھ ادھر نہیں ہو سکتی، یعنی جب اللہ کے حکم سے حضرت اسرائیل علیہ السلام آ جائیں گے اس کی روح قبض کرنے کے لیے تو سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لاٹ چلے گا بنجارا، تو اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے حکم نامہ، ہمارا یعنی موت کا پروانہ جاری ہو، ہمیں فوراً اللہ تعالیٰ سے سب کو سچے دل کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر جو ہے اپنے ماضی کے اندر ہوئے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں یہ دنیا جو ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی محبت جو ہے وہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ اور آج ہم یہ بیماری عام دیکھتے ہیں کہ ہر مسلمان ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے اپنی آنکھیں بالکل اوپر کر لیتا ہے، اس سے آپ دنیا جہان کی لغویات کی، تعلقات کی، اثر و رسوخ کی باتیں کریں تو بڑے بڑے ڈینگے مارے گا بیٹھ کر، اگر کوئی حسب نسب اور کوئی منصب اس کو مل جائے تو نعوذ باللہ من ذالک بالکل اپنے آپ کو فرعون سمجھنے لگ جاتا ہے کہ اب میرے ہاتھ میں پتہ نہیں کتنے اختیارات آ گئے ہیں۔ یقین مانیں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو لمحے بھر کے اندر اس کے یہ تمام اختیارات کو نیست و نابود کر دے، اس کو بھی نیست و نابود کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے تاریخ کے اندر فرعون جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے تا قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے اس کو ایسی مثال بنا کر قرآن پاک میں پیش کیا ہے کہ انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی کتنی لمبی عمر تھی اور وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، اللہ کا باغی تھا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ علانیہ یعنی بغاوت کرنے والا تھا۔ تو آج ہم بھی جو ہے نا نام کے مسلمان تو بنے ہوئے ہیں، لیکن کام ہمارے سارے جو ہیں وہ بالکل فرعونیت والے ہیں اور فرعون بنے بیٹھے میں، ہمارے اندر نہ اخلاق ہے، لوگوں سے بات کرنے کی ہمیں تمیز نہیں ہے، بدتمیزی کے ساتھ ہم لوگ پیش آتے ہیں، نہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون عالم ہے، کون مفتی ہے، کون کس درجے پہ فائز ہے، لیکن ہمارے اندر اپنی ایک جو ہے نا پھوپھا بھری ہوئی ہوتی ہے اور ہمارے اندر جو ہے نا بڑا روب ہوتا ہے۔ ارے اللہ سے ڈرو، ایک اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے ریگستان میں ایک جلتا ہوا چراغ، پتہ نہیں کس وقت ایک
تیز ہوا کا جھونکا آئے اور وہ چراغ بجھ جائے، اس سے پہلے کہ وہ چراغ بجھ جائے اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارے ذمے جتنے بھی مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے حقوق العباد کے معاملے اللہ تعالیٰ موت سے پہلے ہمیں ان حقوق العباد کے معاملے کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو اخلاق حمیدہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ اور اس فقیر کی مودبانہ تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے مودبانہ گزارش ہے، یہ فقیر آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر آپ کو لیے دعا گو بھی ہے، اور آپ کو اللہ کا واسطہ بھی دیتا ہے کہ اللہ کے واسطے اس چینل کو یعنی اصلاحی بیانات جو یہ ہے چاہے وہ کسی کے بھی ہوں، ان اصلاحی بیانات کو ضرور سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، ان کو یہ یعنی ایک کار خیر ہے، صدقہ جاریہ کا ذریعہ ہے، اس کو ضرور لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ان کی بھی اصلاح ہو، ہماری بھی اصلاح ہو، مسلمانوں کی اصلاح ہو، اللہ کے پسندیدہ دین کا کام آگے تک پہنچے۔ ہم تو نوٹ اور اپنی گاڑیاں اور اپنے فالتو جو میڈیا کے انسٹرومنٹ ہیں ان کو فالتو چیزوں میں استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم پر رحم فرمائے، اللہ کے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ کی پکڑ سے ہم کو ڈرنا چاہیے کہ اس سے پہلے کہ اللہ کی پکڑ آئے اور یہ ساری چیزیں ہم سے چھین لی جائیں، اللہ سے ڈرے آدمی، اور اللہ تعالیٰ جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو صاف فرمائے، اللہ تعالیٰ کل مسلمانوں میں اتحاد عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو دین کا سچا داعی بنائے اور دین کی خدمت کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھی انسان اگر کام کر رہا ہے، وہ دین کا کام کر رہا ہے یا مخلوق کی خدمت کر رہا ہے، تو وہ یہ بات ذہن میں رکھ لے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کی طرف اور تمہارے اعمالوں کی طرف دیکھتا ہے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ تمام اعمال کا جو دار و مدار ہے، حدیث میں آتا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، اعمالوں کو دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر تم اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہے ہو، کوئی بھی نیک اعمال کر رہے ہو، تو یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے۔ تمہاری نیت نمائش کرنے کی تو نہیں ہے، تمہاری نیت شہرت پانے کی تو نہیں ہے کہ ہمارے بہت نام ہو جائیں، بہت چرچے ہو جائیں، کہ لوگ ہماری بڑی واہ واہ کریں کہ ہم دیکھو کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، ہمارے کتنے کارکنان ہیں، ہمارا کتنا کام ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کارکنان اور ان سب کو یعنی اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ مر کے ہر شخص کو قبر کے اندر اکیلے جانا ہے، تو ہمیں قبر کی زیادہ سے زیادہ تیاری کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ اس بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ بہت ساری جماعتیں جو ہیں وہ بہت یعنی انسان کی مخلوق کی خدمات کر رہی ہیں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی خدمات کو بھی قبول فرمائے، اور ان سب کو دشمنوں کو شر سے، حاسدین کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کل مسلمانوں میں اتحاد فرمائے، اپنے پسندیدہ دین اسلام کا بول بالا فرمائے، اور دین اسلام کو پوری دنیا میں نافذ فرما دے۔ اللہ پاک ہم سب کو یعنی ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جن میں اخلاص ہو، اور ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کو دکھلاوے کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نہیں عطا فرمائے، ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اگر ہم کوئی نیک اعمال کرے بھی تو اس طرح سے کریں کہ اللہ جانے بندہ جانے، ہمارے یعنی بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہ ہو کہ ہم نے کیا نیکی کا کام کیا ہے۔ شہرت در آفت، اللہ پاک ایسے فتنے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت کل مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جو ہے وہ تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے، اور یہ ایسا رحمتوں والا مہینہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے کروڑوں اربوں خربوں یعنی انسان سے اگر گناہ ہو چکے ہیں، اس نے اتنے گناہ کیے کہ زمین و آسمان بھی اگر بھر دیے ہیں، تو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اس بابرکت مہینے کے صدقے میں سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے گناہوں کو ضرور معاف کر دے گا، اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق مانگے اللہ تعالیٰ سے، اور پورے روزے رکھنے کی کوشش کرے، پوری تراویح پڑھنے کی کوشش کرے، اور سب سے زیادہ جو ہے جو انسان کے لیے نقصان دہ چیز ہے وہ ہے غصہ۔
حدیث میں آتا ہے کہ ان الغضب لا یفسد الایمان کما یفسد الصابر العسل، بلا شبہ غصہ ایمان کو بالکل اسی طرح سے خراب کر دیتا ہے جس طرح ایل و شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں غصے جیسی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی کل مسلمانوں کو اخلاق حمیدہ عطا فرمائے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ اخلاص کے ساتھ پیش آئیں، اور جو نیک کام لوگ کر رہے ہیں ہم اگر ان کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کی جو ہے نا دل آزاری بھی نہ کریں، بلکہ نیک کام کے اندر ان کی معاونت کریں، مال کے ذریعے اور کیا کہتے ہیں جو بھی ہمارے ذرائع ہیں ان کے ذریعے اگر ہم اس خدمت کو، اس نیک اعمال کو، ان نیک کاموں کو اگر ہم پہنچا سکتے ہیں آگے تو ان کو ضرور پہنچائیں۔ اور پھر آپ سے ایک دفعہ مؤدبانہ گزارش ہے، میری مؤدبانہ گزارش ہے ہمارے KGF فاؤنڈیشن کے چیئرمین محمد اسماعیل گوپان صاحب سے اور تمام عہدیداران سے اور تمام کارکنان سے کہ اللہ کے واسطے یہ جو اصلاحی بیانات کا چینل ہے اس کو برائے مہربانی لوگوں سے کہہ کر اور اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے اس کو ضرور سبسکرائب کروائیے اور اس کو شیئر کروائیے تاکہ ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے اللہ پاک، اور یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنے۔ اللہ پاک ہم سب کی صحیح کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے چیئرمین صاحب اور KGF کے تمام عہدیداران کے درجات کو خوب خوب بلند فرمائے۔ اللہ پاک سب کی جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی تمام ظاہری و باطنی بیماریوں اور دکھ درد تکالیف کو دور فرمائے۔ اللہ پاک وسیع تر اس سے حلال اور طیب ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ پاک عافیت کے ساتھ ہم سب کو حج و عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے زندگی بھر کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے محبوبین، مخلصین، متقین اور مقربین بندے اور بندیوں میں ہم سب کا شمار فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی نیکیوں کو ضائع ہونے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو شیطان کے شر سے، نفس کے شر سے، حاسدین کے شر سے محفوظ فرمائے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے دل میں اس بات کو ڈال دے، انی مغلوب فانتصر ان اللہ قوی عزیز ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ وہ اس فقیر کے اصلاحی بیانات کو ضرور سنیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ یہ میرے لیے بھی ہم سب مسلمان بھائیوں کے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اپنے پیاروں کے صدقے میں مجھ فقیر کی تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ علی میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ کہا اور سنا اس میں جو بھی کمی کوتاہی غلطی ہو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔